کر دیا ہے تو بھائی تیمم کر لو مٹی سے۔ یہ دولت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ملی۔ اور ایک صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ تیمم والی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو بکر کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہارے وسیلے سے بہت سے آسان احکام اللہ آسمان سے نازل کر چکا ہے، امت کو آسانی دے دی۔ کیوں بھائی آسانی ہے کہ نہیں؟ آئے بھائی اگر پانی نہیں ہے تو آپ ڈھیلے سے استنجا کر لیجئے، ہے کہ نہیں؟ اچھا پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجئے، اس سے نماز پڑھ لیجئے۔ غسل کا تیمم بھی ویسے ہی ہوتا ہے اور وضو والا تیمم بھی ویسے ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تو آپ نے سن لیا۔ اور یہ کس کے ہاتھ لگے تھے؟ بولو کس کے ہاتھ لگے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے۔ سرکار کے پاس کئی گھوڑے تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ گھوڑے کے گوشت کا استعمال درست نہیں، کیونکہ وہ آلے جہاد ہے، یہ سواری کے کام میں آتا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ ماروتی کاریں کتنی چل پڑی، سوزوکی کتنی چل پڑی، کتنی کاریں ماڈل جگہ جگہ نئے نئے آگئے، جاپانی ہندوستانی، لیکن بھیا گھوڑے کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ کیوں بھائی گھوڑے کا مقام اپنی جگہ پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار نے اس پر سواری فرمائی۔ آج بھی جس کے گھر میں گھوڑا پلا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا آدمی شمار ہوتا ہے۔ میں گھوڑا پلا ہے، اس کے یہاں گھوڑا کیا پلا ہے؟ گھوڑا۔ لہذا صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 گھوڑوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ اس کے علاوہ باقی گھوڑے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ یار گھوڑا بھی فخر محسوس کرتا ہوگا کہ آج میری کمر کے اوپر محبوب رب العالمین سوار ہے، فخر کرتا ہوگا وہ بھی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اس گھوڑے کو دیکھ کر، اس کا اتباع کر کے، یہ جس ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے اس کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہو۔ یہ گھوڑا ہے، لیکن جو ڈیوٹی اس کی ہم نے بتا دی اس ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے، تم اس ڈیوٹی کو انجام نہیں دیتے، تم تو بغاوت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی بے وفائی کرتے ہو کہ جب تک اللہ نے کام نہیں بنایا تب تک لمبی لمبی دعائیں ہیں، ارے بڑے لمبے لمبے سجدے ہیں یار، اور یہ دعا بھی ہے، اور والا ہوں، میں اس کا خالق اور مالک ہوں۔ اللہ نے فرما دیا تو مجھے خوشحالی میں یاد کرتا رہے، میں تیرے اوپر برا حال کبھی آنے نہیں دوں گا۔ ارے یاد تو کر یار، اور یاد نہیں کرتا تو موت تجھے بتلا دے گی کتنے لوگوں کو تو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے قبرستان میں دبا کر آیا۔ ایک وقت آئے گا کہ تو بھی جائے گا، اس وقت تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب تیری زبان کو بولنے کی اجازت ہے کہ تو اس سے قرآن پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، استغفر اللہ کہہ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ لے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، مجھے یاد کر، چاہے قرآن پڑھ کر یاد کر، یا اللہ کہہ کے یاد کر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ کر یاد کر۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو غلام بھیا توجہ،
جو غلام اپنے مالک کو یاد کرتا رہتا ہے اور مالک کے ساتھ ایک نوکر، ایک سروینٹ اپنے مالک کے ساتھ اگر وفاداری کرتا ہے تو مالک کے دل میں اعتماد بھی بڑھتا ہے، بھروسہ بھی بڑھتا ہے، تنخواہ بھی بڑھتی ہے، تنخواہ بھی بڑھتی ہے، پیار بھی بڑھتا ہے، اور مالک سب کے سامنے کہتا ہے کہ یہ آدمی پرانا ہے، ارے بڑا وفادار ہے، دادا پر دادے کے زمانے کا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اس نوکر کی تنخواہ بھی بڑھتی کہ نہیں؟ تنخواہ بھی بڑھتی، مقام بھی بڑھتا ہے، عزت بھی بڑھتی ہے، اعزاز و اکرام بھی بڑھتا ہے۔ تو اب جو ہمارا مالک حقیقی ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے اور پل پل اس کا دھیان رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کی بارگاہ کے اندر ہمارا مقام بھی اونچا ہوگا کہ نہیں، اور فرشتوں کے سامنے وہ فخر و مباحات کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور کرتا ہے۔ لہذا وہ آیت یاد رکھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي۔ ارے ہونٹ ہلا لے، لب ہلا لے، ہمارا پیارا پیارا برکت والا نام لے لے، ہم تجھے کبھی تکلیف سے دوچار نہیں کریں گے، اور اگر کبھی تکلیف آئی بھی تو اس کو تو محبت کی تکلیف سمجھ کر برداشت کر لے گا کہ میرے محبوب کی طرف سے ہے۔ ارے بھیا، محبوب اگر گال پر مارتا ہے تو محبت کرنے والا کہتا ہے ایک اور، کیا کہتا ہے؟ ایک اور، ارے بہت پیارا، حالانکہ چانٹا مارا ہے، مار دیا ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے ارے بھائی ضرب الحبیب زبیب، محبوب کی مار تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کبھی بیمار بھی پڑ گیا، کبھی کوئی مصیبت آ بھی گئی، اس کے مقام اور مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے تو ایک دلی سکون رہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میرے محبوب کی طرف سے، میرے مالک کی طرف سے تکلیف ہے، لہذا وہ ہمارا محبوب ہے اور محبوب کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا حق ہے، جس حال میں رکھے شکر ہی شکر ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ لہذا ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک بدو سے، ایک دیہات کے رہنے والے سے، جس کا نام سواد تھا، سین واو الف دال، وہ گھوڑا بیچنے کے لیے آیا۔ میں ان چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ والعادیاتی ضبحاً سمجھ میں آ جائے۔ گھوڑا بہت شاندار تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو دیکھا، اس گھوڑے کو دیکھا اور گھوڑے نے سرکار کو دیکھا، گھوڑے نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ اس سے مجھے خرید لو، میں آپ کے ملکیت میں آنا چاہتا ہوں، مجھے خرید لو، مجھے خرید کر میرے اوپر کرم کر دو۔ کیوں بھائی، جانوروں پر بھی سرکار کی مہربانی تھی کہ نہیں، یا نہیں تھی؟ سب جانوروں پر، درندوں پرندوں پر مہربانی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر ابو سرکار سمجھ گئے کہ بھئی یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کائنات کی ہر چیز لپکتی تھی، کسی طرح سرکار کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا، وہ گھوڑا بھی خوش۔ اب سرکار تو سمجھ رہے ہیں اس کی زبان کس کی، کوئی اور تھوڑا ہی سمجھتا ہے۔ یا حضرت سلیمان سمجھتے تھے، یا حضرت داؤد سمجھتے تھے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مخلوق کی زبان سمجھنے والے تھے. ارے سلیمان کو تو یہ تھا کہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. یہاں مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ اوپر والوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں اور نیچے والوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں اور جنگلی جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں اور پھاڑ کھانے والے جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں. یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں، ہوائی باتیں نہیں، حقیقی باتیں. چنانچہ کوئی بات نہیں، سرکار نے فرمایا کہ بھئی سودا تو ہو گیا لیکن پیسے اس وقت جیب میں نہیں ہیں، چلو میرے پیچھے پیچھے چلو، میں ابھی چل کر دیتا ہوں. ساتھ میں ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ، کیا نام تھا؟ خا زا یا میم چھوٹی ہا، خزیمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ تھے. اور صحابہ تو پیچھے پیچھے لگے ہی رہتے تھے. ارے بھائی برکت کون نہیں لوٹنا چاہتا؟ بولو نا، برکت تو سب لوٹنا چاہتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقم کی ادائیگی کے لیے تیز تیز چلے. وہ دیہاتی آہستہ آہستہ پیچھے چل رہا تھا. گھوڑا اس کے قبضے میں تھا ابھی، کیونکہ ابھی تو رقم تو آئی نہیں. رقم کے بارے میں تو یہ کہا گیا بھائی چلو ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہم ابھی دیے دیتے ہیں، ابھی اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں. دیہاتی آہستہ آہستہ چل رہا، یہ سوچ کر کہ اگر جو قیمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اگر اس سے زیادہ کوئی دینے والا گاہک مل جائے گا تو اسی کو پکڑا دوں گا. مگر گھوڑے کی مرضی یہ تھی کہ میں سرکار کے قدموں میں جاؤں. وہ تیز چل رہا تھا گھوڑا، اور وہ دیہاتی دھوکہ دینے کی نیت سے کہ یار کچھ رقم اور مل جائے گی تو یہ سودا میں کینسل کر دوں گا اور یہ کہہ دوں گا کہ ہمارا آپ کا سودا ہی نہیں ہوا. توبہ توبہ. تو انسان لالچی واقع ہوا ہے. چنانچہ گھوڑا تیز چلے اور گھوڑے کا مالک وہ دیہاتی آہستہ چلے. ہوا بھی یہی کہ جن لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس گھوڑے کی فروختگی ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا قیمت؟ تو جو قیمت طے ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گاہکوں نے بڑھتی لگانی شروع کر دی. اب لالچ تو بری بلا ہے، لالچ کے پھندے میں آدمی پھنس جاتا ہے، اپنی اصل پونجی بھی برباد کر دیتا ہے. الانسان حریص فیما منع، مفید الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آگے نکل گئے، تیز چل رہے تھے، یہ سوچ کر کہ بھائی رقم کی ادائیگی جلدی کر دوں. اس نے کہا کہ اے محمد، یہ گھوڑا میں نے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا ہے، میرا آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں کیا بات کر رہے ہو، ابھی تو یار قیمت طے ہوئی ہے اور تم میرے پیچھے پیچھے آ بھی اس لیے رہے ہو کہ میں قیمت تمہارے حوالے کر دوں، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرا آپ کا سودا نہیں ہوا، میرا آپ کا. حضرت خزیمہ رک گئے. ارے معاملہ کرنے کے بعد معاملے کو توڑنا کیا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے؟ ارے بات جو ہو گئی سو ہو گئی، جو سودا پٹ گیا پٹ گیا، جو سودا ہو گیا ہو گیا. اب تو اللہ پہ بھروسہ رکھ، اللہ اسی میں تجھے برکت دے گا، کیونکہ پیسہ اللہ نے پیدا کیا، پیسے کا مالک وہ ہے. پیسے کے پیچھے مت بھاگ، پیسے کے مالک کے پیچھے بھاگ. ارے رزق کے پیچھے مت بھاگ، رزاق کے پیچھے بھاگ، جس کے قبضے قدرت میں تمام رزق کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں جس کے قبضے قدرت میں. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. لہذا رک گئے. اب یہ تو بھئی دھوکے باز معلوم ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارا تمہارا معاملہ تو ہو چکا،
کہ نہیں میرا آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ